From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، عاصم منیر صاحب وہ فاش غلطی کر بیٹھے ہیں کہ جس کے بعد اب ان کی چھٹی پکی ہے۔ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ غلطی کیا ہے، اور آج وہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ہر ملنے والے کے چہرے میں ان کو عمران خان کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ایسی بڑی فاش غلطی کیا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے دو تین اہم خبریں یا دو تین اہم موضوع کہہ لیجئے، اس پہ مختصر سی ایک میں آپ کے سامنے ان کے کچھ کیپشنز رکھ دوں۔ فار ایگزامپل، ہری پور ہزارہ میں پھر ایک بہت بڑی فاش غلطی کر رہے ہیں عاصم منیر اور ہمنوا۔ وہاں پہ فوج کو بھیجا گیا ہے۔ اب فوج کے سامنے، اگر فوج وہاں اپنے انڈر میں وہ کراتی ہے، ان کے سامنے ریگنگ ہوگی اور موویز بنیں گی اور پھر دنیا میں اور زیادہ چرچا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں سے عمر ایوب صاحب تھے، ان کو زبردستی کچھ جھوٹ سچ کر کے انہوں نے نکال دیا الیکشن کمیشن نے، تو وہاں سے ان کی بیگم صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور چاروں طرف آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو ووٹ دینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں، اور ان کی فلمیں بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ یہ فارم 47 کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے دوسری خبر کی طرف جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی انکریجنگ ہے۔ نیو یارک کے منتخب ہونے والے میئر زہران ممدانی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ اچھا، اس ملاقات میں جس گریسفل انداز سے دونوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے، یہاں پہ آ کے آپ کو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بہت ساری خرابیوں کے باوجود آج بھی امریکہ میں جو ہے وہ ڈیموکریسی مضبوط ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا چلن ابھی بھی موجود ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے اپوننٹ کو بند کر دو، 200 مقدمات ڈال دو اس پہ۔ یار بالکل جہالت، نری جہالت، کچھ نہیں سیکھتے، بس کپڑے پہن لیتے ہیں، ویسٹرنائز کپڑے پہن لیتے ہیں، کار جدید خرید لیتے ہیں، لیکن دماغ وہی 1900 والا 1800 والا دماغ ہے کہ آؤ زبردستی کرو اور اس کو بند کر دو، یہ دماغ ہے۔ اچھا، اس دوران میں وہاں پہ کیا ہوا کہ صحافیوں نے ممدانی کو ایمبیرس کرنے کے لیے بہت سارے ایسے سوالات پوچھے کہ آپ تو ٹرمپ کو ایک ظالم حکمران کہتے تھے، اور آپ نے تو کہا کہ وہ جو پیسہ ہے ہمارا ٹیکس پیئر کا وہ جینوسائیڈ میں لگ رہا ہے۔ وہ نوجوان ذرا سا نہیں گھبرایا، بڑے تحمل سے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا ہاں، نیو یارک کا ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ نیو یارک کے سٹیزن پہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی پر نہیں۔ یہ اس کا موقف تھا۔ ٹرمپ بیٹھے سنتے رہے۔ ٹرمپ سے کہا گیا، سوال ان کو پریشان کرنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ یہ تو نتن یاہو کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس نے بڑی چالاکی سے ان کا سوال اٹھا کے پھینک دیا، کہنے لگے ہاں میری اس پہ بھی ان سے بات نہیں ہوئی ہے۔ پھر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نیو یارک کے لیے ایک اچھے میئر ثابت ہوں گے، اور دیکھیے کہ کس ڈگنیٹی کے ساتھ اس نے بات رکھی۔ یہی آج میسج ہے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص کر کے، تم اپنے اسلام سے نہ شرمانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ ممدانی کی طرح پیسفلی، گریسفلی، گڈ لکس کے ساتھ اس کا جواب دو اور کھڑے رہو وہیں پہ۔ اس معاشرے میں اتنی جان ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کے کوئی لے جائے گا اور بند کر دے گا۔ اور ایک دوست اس دن کہہ رہے تھے یار مجھے یہ خطرہ وہ خطرہ، میں نے کہا بھائی خطرہ ان کو ہونا چاہیے جو تمہیں دھمکا رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی وقت بھی اندر ہو جائیں گے ذرا سی چھوٹی سی بھی ریزن سے۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو ہو گئیں دو ایسی خبریں۔ اچھا، تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب پاکستان کا F-17 طیارہ دبئی کے ایئر شو کے اندر پوری دنیا کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے جو شو ہو رہا ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور بالک ہمارے پڑوسی ملک کا طیارہ جو ہے، جیٹ جو ہے، وہ وہاں گر کے فنا ہو گیا۔
اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے، وہ بہت شرمندہ ہیں، ان کا بڑا خراب وقت چل رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان نے 7 یا 8 جیٹ مار دیے، اب یہ جیٹ چلا تھا خود بخود گر گیا بھیا۔ اب بتائیے کیا آئی ایس آئی پہ الزام لگائیں گے، کیا کریں گے اب مودی جی؟ ابے اپنے پائلٹ صحیح ٹرین کرو، اپنے جہازوں کی صحیح وہ کرو۔ آئل بہ رہا تھا ایک میں سے، تو کیوں آئل بہ رہا تھا بھائی؟ مینٹیننس نہیں کرتے؟ ہر پائلٹ تو ڈرا ہوا سہما ہوا آتا ہے، جان جانے سے اتنے خائف رہتے ہیں، اور یہاں ہر آدمی خوشی سے ہیلمٹ پہن کے بیٹھتا ہے کہ ہم چلے موت کی وادیوں میں، خدا حافظ۔ ہمیں یاد رکھنا یار بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، ذہنی دیکھیے ذہن کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال ہمیں افسوس ہے، کیونکہ یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے کہ ان کا جیٹ گرا ہے، ہمیں افسوس ہے۔ ہمارا افسوس آپ قبول کیجئے جو ہندوستان میں ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور لیکن یہ دیکھیے آپ جو اکثر کہتے ہیں، مودی جی کہتے ہیں نا مٹی میں ملا دیں گے اور جو آئیں گے دوبارہ انتقام لیں گے۔ ارے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک تو کیجئے۔ جہاز کیا کہتے ہیں جہاز کو ہندی میں؟ اب ایمان تو صحیح کیجئے آپ اپنے پہلے۔ کوئی گرا جا رہا ہے، کوئی لیٹا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھئی؟ یہ مودی صاحب کو توجہ دینی چاہیے۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف جس پہ ہمیں تفصیل سے بات رکھنی ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ عاصم منیر جو ہے وہ چائنا کی طرز کی صدارت یہاں قائم کر کے صدر بنیں گے، اور یا کوئی کہتا ہے ایم بی ایس کی طرح وہ سب سے جو ہے لوٹا ہوا مال واپس لیں گے، پھر اپنا کردار ایسے پیش کریں گے کہ وہ بڑے صاف شفاف ہیں۔ دیکھو ہم ان باتوں میں جتنا ٹائم لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ دوگنا وقت جو ہے وہ اس بات پہ لگانا چاہیے کہ جو فاش غلطی عاصم منیر نے کی ہے تا حیات استثناء حاصل کرنے کی، اس نے ان کی تباہی کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک اور بات جس پہ ہم اپنا وقت کافی ضائع کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ملا، کب ملے گا، اب ملے گا، اب اتنے دن، ہم یہ گنتی کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے وہ اس پہ صرف کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے ہم اس سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھائیں۔ دیکھیے صاحبوں، جس جمپ سٹارٹ کی آپ کو ضرورت تھی تحریک کو، پی ٹی آئی کو، وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، وہ آپ کو موقع اللہ نے دے دیا ہے، تو زیادہ توجہ اس طرف رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کسی تحریک کی کامیابی کی اہمیت ہوتی ہے نا، اسی طرح کسی تحریک کے آغاز کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کتنا بھرپور آغاز کرتے ہیں۔ اچھا لوک دیکھیے صاحبوں، سیاست میں اکثر آپ سے بات کہتا ہوں کہ جو پرو ایکٹیو رہتا ہے اور جو واقعات سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی منزل قریب ہو جاتی ہے، قریب آ جاتی ہے، اور جو پرو ایکٹیو نہیں ہوتا، بہانے باز ہوتا ہے یا فائدہ نہیں اٹھاتا واقعات سے، تو اس کو بڑے مشکل ہوتا ہے منزل کا ملنا۔ دیکھیے آپ کے پاس ایک عظیم لیڈر موجود ہے، اس کی قربانی اس وقت موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان، آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی تحریک ٹیک آف کیوں نہ کر سکی؟ ابھی ایک لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، آسان بناتا ہوں 3 پوائنٹ میں۔ پوائنٹ نمبر 1، قبول کیجئے جو غلطی ہے اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ آپ کی قیادت کمزور، نااہل، بزدل لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بات بھی ماننی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے تحریک جو ہے آپ کی، یہ جو موومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، دوسری جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع نہ کر سکی، اس میں ناکام رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے تا حیات استثناء حاصل کرنے جیسا ظالم اور جابر اختیار جو حاصل کیا ہے، اس نے عاصم منیر نے اپنے پیچھے پوری قوم کو، پوری دنیا کو لگا لیا ہے، اور ان کی بزدلی، جمہوریت دشمنی دونوں واضح ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور وہ اس بات کا بھرپور مکمل فائدہ اٹھائیں۔ ایسے فائدے آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں،
اچھا لک دیکھیے صاحبوں، کامیابی بہت قریب آ گئی ہے، کامیابی آپ کے بہت قریب آ گئی ہے۔ دیکھیے حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب عاصم منیر اور نون کے درمیان میں، عاصم منیر اور مریم نواز اور نون لیگ ایسے کہہ لیجئے، ان کے درمیان میں ایک واضح خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ نون کو اس بات کا پکا علم ہے کہ جیسے ہی ان کا نوٹیفیکیشن ملے گا یہ اور زیادہ پاور حاصل کریں گے، یہ کندھوں پہ سے سب سے پہلے ہمیں اتار کے پھینکیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے بڑا آسان، میں اس کو سہل بناتا ہوں، آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ ایک کرپٹ گینگ ہے، نون اور پی پی پی، یہ ایک کرپٹ، سرٹیفائیڈ کرپٹ، میں نے ان کو نام دیا تھا، یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ گینگ ہے۔ اس کو اگر وہ ساتھ رکھیں گے عاصم منیر تو بدنامی ہے، مشکل ہے، ان کو اتار دیں گے تو مشکل ہے۔ اس دوران نون لیگ بھی یہ کوشش کر رہی کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ وہ چپکے سے جا کے جلدی سے عمران خان کے ساتھ مل جائے۔ اب دیکھیے ان میں سے کون کس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اس پہ گہری نظر رکھیے، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، نہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ ان میں سے کون پہلے کس کو پش کرتا ہے، باہر دھوکہ دیتا ہے، اس پہ آپ اپنی نظر رکھیے۔ اچھا دیکھیے سیاسی میدان میں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم آپ اس صورتحال کو سمجھ تو رہے ہیں، سمجھ گئے ہم آپ بھی سب، لیکن اس سے فائدہ کیسے میکسیمم اٹھایا جائے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور اسی پہ میں یہ ساری بات آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے صاحب، سیاست میں اور چیس کا جو گیم ہے اس میں ایک قانون کبھی نہیں بدلتا، اور وہ کیا ہے کہ مخالف کی غلطی سے فائدہ اٹھانا، مخالف کی غلطی سے فائدہ اٹھانا۔ اچھا عاصم منیر اس وجہ سے نہیں گرے گا کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، عاصم منیر خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرے گا۔ آپ اس کی غلطیوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور اس وقت آپ کو اپنی ساری حکمت عملی، ساری انرجی اس سمت میں ہی لگانی چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو 3-4 پوائنٹس بنا لیں اور اس کو آسان بنا لیں۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، یہ خوف کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، خوف پھیلا کے حکومت کر رہے ہیں نا، تو چھوٹے موٹے لوگوں کو تو یہ فکس کر لیتے ہیں، اپنی چھوٹی موٹی غلطی یہ سامنے نہیں آنے دیتے، میڈیا پہ ہاتھ رکھ کے اس پہ چھپا کے وہ کر کے، لیکن جب کوئی اتنی بڑی فاحش غلطی ہو جائے جیسے اب یہ انہوں نے کی ہے عدلیہ کے ساتھ اور تاحیات استثناء حاصل کر کے، اس وقت تم انہیں نہ چھوڑو، اس وقت تو تم جا کے ان کو مکمل وہ لوگ جو لگاتے ہیں گردن میں وہ آپ وہ لگائیں۔ یہ آپ کو بہت بڑا موقع ملا ہے، اب آپ ان کو سنبھلنے نہ دیں۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھو، ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، ہر چیز میں ٹائمنگ از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی لوہا گرم ہے، ابھی چوٹ لگائیے، یہ موقع جو ہے یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ یہ موقع جو عزت آپ کے ہاتھ ملا ہے یہ تحریک کو بہت انرجائز کر سکتا ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تو جبر کرنے کے لیے انہوں نے 26ویں ترمیم کرائی تھی، وہی کافی تھی، ان کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یار آپ کے ہاتھ میں تو پوری گن ہے، آپ کو کون چیلنج کر رہا تھا؟ اب ان کی صرف پی ٹی آئی تھی نا، اب ان کی بدعقلی دیکھیے کہ انہوں نے 27ویں ترمیم کروا کے پوری قوم کو، اپنے پوری دنیا کو کے سامنے ایکسپوز ہوئے، پوری قوم آپ کے پیچھے ہے۔ پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھو ان کی اس غلطی کو ملٹی پلائی کرنا آپ کا کام ہے، یہ آپ کی پارٹی کا، ہر کومنٹیٹر کا، ہر اس شخص کا جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، جمہوریت سے، اور عمران کا سپاہی، اس کو چاہیے کہ اس کو ملٹی پلائی کرے۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے اس غلطی نے فوج کے اندر ان کی جو نفرت تھی اس کو دگنا کر دیا ہے، اور ان کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور ان کے لیے ان کو جو دھکا ملے گا نا وہ فوج کے اندر سے ملے گا۔ اب
جو کارروائیاں میں نے کہا نا ڈکٹیٹر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویسے نہیں ہرا سکتے، اس کی غلطی کے ذریعے ہرا سکتے ہیں اس کا استعمال کر کے. تاریخ گواہ ہے. ایوب خان تاشقند میں کچھ غلطیاں کیں، پھر جو بھٹو نے ان کو اٹھا کے اس پہ ایکسپوز کیا ہے، جو پروپیگیشن کیا ہے، تو تاشقند کے تھیلے سے بلی نکالوں گا، ایسی بلی نکالی کہ ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بھٹو نے بڑی ذہانت سے اس کا استعمال کیا. آپ کے خیال میں یہ مشرف نے جو چھوڑا تھا اقتدار، وہ کیوں چھوڑا تھا؟ این آر او جو دیا تھا وہ ایک ایسی غلطی تھی کہ پولیٹیشنز نے، بے نظیر بھٹو اور تمام لوگوں نے وہ حاصل بھی کر لیا این آر او ان سے، اور ان کے خلاف ایسی مہم چلائی کہ ان کے اندر ایک شرمندگی بھر چکی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی کہ میں نے تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے این آر او دے دیا تھا. اور پھر اندر سے ہی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی. جو کنڈولیزا رائس میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ وہ جانتی ہیں اور کچھ اور لوگ جانتے ہیں کہ اندر سے کون کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو پریشرائز کیا تھا. تو ایک اس بات پہ نظر رکھیے، یہ غلطی کریں اور آپ پلنٹی سٹروک پہ شاٹ ماریں اور اس کو اندر پھینکیں گیند کو. اور دوسری یہ کہ جب یہ غلطی کریں آپ اس میں دیر نہ لگائیں، اور ان کو اندر سے ڈیفینیٹلی دھکا ملے گا. آپ کے خیال میں ضیاء الحق کا طیارہ کسی سیاسی جماعت نے گرایا تھا؟ نہیں، اندر کے لوگوں کی کارروائی تھی. اندر کے لوگ ان کے لیے بھی ویسے ہی تیار ہیں، اس سے زیادہ تیار ہیں، صرف اگر باہر والے اپنا کام پورا کریں. اس حادثے سے جو انہوں نے کیا ہے تا حیات استثنا، اس کو اتنی تیزی سے آگے بڑھائیے کہ اندر والوں کی ہمت بڑھے اور وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. صاحبوں دیکھیے، یہ وہ وقت ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے آپ کو کہ آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ جائیے، گو اینڈ گیٹ دیم. یہ وہ اشارہ ہے قدرت کی طرف سے، آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ جو غلطی انہوں نے کی ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے اس پہ آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ڈیم ہوتے ہیں نا پاکستان پانی کے، تو ان میں اگر جب کوئی وہ پڑ جاتا ہے، کریک پڑ جاتا ہے، اس وقت اگر آپ اس دیوار پہ حملہ کر دیں نا جس میں کریک پڑا تھا، وہ سب ٹوٹ جائیں گے بند. یہ وہ وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. عاصم منیر آپ کی طاقت سے زیادہ اپنی غلطیوں سے گرے گا. اس غلطیوں کو میں کہہ رہا ہوں اس وقت اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو آپ استعمال کریں اپنے حق میں، پاکستان کے عوام کے حق میں. کیوں؟ دیکھیے، میں اتنے اطمینان سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جو غلطی انہوں نے کر دی ہے نا، جو تیر نکل چکا ہے کمان سے، وہ واپس نہیں آتا. اگر یہ اس کو صحیح کرنا چاہیں، غلطی صحیح بھی تو کر لی جاتی ہے نا، اگر یہ غلطی صحیح کرنے جائیں تو 10 غلطیاں اور ہوں گی. یہ ایک ایسی غلطی ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس سے اور زہر پھیل جائے گا. اگر یہ اس کو نہیں ٹھیک کرتے تو بھی یہ مرتے ہیں. وہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ کٹے گا، وہ ہی ہر صورت میں. ان کا وقت قدرت نے پورا کر دیا، ان سے یہ کام انہوں نے جو غلطی کی ہے اس سے. اب یہی وجہ ہے آج یہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں. ہر قریبی آدمی کے لیے انہوں نے بگ لگوایا ہوا ہے. ہر موڑ پر ہر انسان کے چہرے میں ان کو عمران کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ عمران کو سامنے لایا جائے، فیئر الیکشن کرائے جائیں اور اس ملک کی زنجیر غلامی کی توڑ دی جائیں. ان کو چاہیے کہ شرافت سے واپس جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایک چوائس بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اب قدرت نے تو اشارہ دے دیا ہے آپ کو، جو ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ، یہ تمہارا وقت شروع ہو رہا ہے، اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک کام ضرور کیجئے، اس کو مختلف گروپس میں شیئر کیجئے، کیونکہ میرے لیے بڑی انہوں نے مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یہاں یہ باتیں کرنے سے. انہوں نے سب کے لیے جو ہے وہ وال استعمال کر رہے ہیں، اور مجھ پہ بڑا خصوصی کرم ہے ان کا. جنہوں نے کیا ہے وہ میری نگاہ میں ہیں اور رہیں گے. لیکن آپ اتنا کام ضرور کیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، یہ کام کی بات ہے پاکستان کے لیے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے خیالات سے بھی نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.